تیرے تو وصف بے پناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ میلاد، ماہ ربیع الاول الحمدللہ جلوہ افروز ہو چکا ہے، وہ مبارک مہینہ جس میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا۔ اور کسی عاشق رسول نے کہا، تیرا کھاواں تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ جن کا کھاتے ہیں ان کا انشاءاللہ ہم گاتے ہیں اور گاتے رہیں گے۔ خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کما حق ہو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اوصاف میں ایک وصف یہ بھی ہے کہ جس نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، یعنی بے شک آپ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان آپ کی مبارک صورت کی طرح نہیں بن سکتا، اس پر محدثین کا اتفاق ہے۔ اور مسلم و بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من رآنی فقد راء الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ اس حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ وضاحت فرمائی، دیکھنے سے مراد خواب میں دیکھنا، حق سے مراد واقعی دیکھنا، باطل کا مقابل حق دیکھا۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس نے واقعی مجھے دیکھا، وہ شکل خیالی یا شیطانی نہیں، میری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب نے اس حدیث کے تحت یہ بھی لکھا کہ تا قیامت جو ولی بیداری میں مجھے دیکھے گا وہ مجھ ہی کو دیکھے گا۔ بیداری میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 75 ٹائمز 75 بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ پر انوار کو دیکھا۔ شیطان میری شکل میں سامنے نہ آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بعض اولیاء بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، کلام کرتے، ہاتھ ملاتے، معانقہ کرتے،
ایک بزرگ حضرت شیخ ابو مسعود ہر نماز کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا کرتے تھے. اور ایک درود پاک کی فضیلت بھی یاد آ گئی کہ جو 50 مرتبہ مجھ پر روزانہ درود پڑے قیامت کے روز میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا. سبحان اللہ. اور ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اپنے کپڑے پاک رکھو. آقا سے باتیں کرتے ہیں، آقا سے کلام کرتے ہیں، آقا سے ہاتھ ملاتے ہیں اللہ والے. نور الدین یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روزہ انور سے جواب سلام سنا. حضرت شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کیسے عاشق رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک ساعت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال نہ دیکھوں تو میں اپنے مرتد ہو جانے کا فتویٰ دوں گا. اللہ اکبر. اور ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیداری کی حالت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. تو حق سے مراد رب تعالیٰ کی ذات ہے. اور تو معنی یہ ہوئے جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا تعالی کو دیکھا، کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ ذات کبریاں ہیں. سبحان اللہ. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں خاص اوصاف میں یہ بھی ہے کہ جس نے آپ کو دیکھا اس نے حق دیکھا، یعنی واقعی آپ کو دیکھا. سبحان اللہ. اور حضرت سیدنا شیخ ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرتا رہے، سادات یعنی سیدوں سے محبت کرے، اولیاء سے محبت کرے، ورنہ زیارت کا دروازہ اس پر بند. کیونکہ یہ نفوس قدسیہ اولیاء کرام سید صاحبان لوگوں کے سردار ہیں. یہ جن سے ناراض ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں. تیرا کھاواں تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت اے ویکھن دی، کتے ویکھن تو پہلا مر نہ جاواں یا رسول اللہ، کتے ویکھن تو پہلا مر نہ جاواں یا رسول اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن 2 رکعت پڑھے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھے، پھر صلی اللہ علی محمد النبی الامی 1000 مرتبہ پڑھے، تو آنے والے جمعے سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا. اور جس نے میری زیارت کی اللہ تعالی اس کے گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. اعلی حضرت اپنی عشق بھری خواہش کا اظہار کرتے ہیں الہی منتظر ہوں وہ خرام ناز فرمائے، الہی منتظر ہوں وہ خرام ناز فرمائے، الہی منتظر ہوں وہ خرام ناز فرمائے. بچھا رکھا ہے فرش آنکھوں نے کم خواب بصارت کا، بچھا رکھا ہے فرش آنکھوں نے کم خواب بصارت کا. سبحان اللہ.
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے محبوب کا دیدار کرا دے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے خواب میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پتہ چلنے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جس شخصیت کی خواب میں آپ زیارت کر رہے ہیں ان کے بارے میں دل میں القاء ہوگا، یہ بات ڈال دی جائے گی کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری صورت، کوئی دوسرا تعارف کروائے گا کہ یہ مدنی آقا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیسری صورت، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنا تعارف کرا دیں گے کہ میں تیرا نبی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جس نے خواب میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، اس نے آپ ہی کی زیارت کی، شیطان آپ کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6197 6197 فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، مر رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور حضرت شیخ محمد اسماعیل حقی تفسیر البیان میں سورہ نجم کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جس شخص نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، کوئی ناپسندیدہ بات نہیں دیکھی، یعنی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ناراض ہیں، تو یہ زیارت کرنے والا ہمیشہ اچھے حال میں رہے گا۔ اگر اس نے کسی ویران جگہ پر دیدار رسول کی سعادت حاصل کی تو وہ ویرانہ سبزے میں بدل جائے گا، کیونکہ بہار آ رہی ہے، بہار آ رہی ہے، خزاں جا رہی ہے، خزاں جا رہی ہے۔ اگر کسی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اس قوم کی سرزمین پر کی جہاں ظلم ہو رہا تھا تو ان مظلوموں کی مدد کی جائے گی۔ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کسی غم زدہ نے کی تو اس کا غم چلا جائے گا۔ کسی مقروض نے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کی، اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو ادا فرما دے گا۔ اگر کوئی مغلوب تھا تو اس کی مدد کی جائے گی، غائب تھا اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے صحیح و سلامت گھر لوٹا دے گا۔ اگر تنگ دست تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ اگر مریض تھا تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ، تجھی سے دعا، مجھے جلوائے پاک رسول دکھا، مجھے جلوائے پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم، مجھے جلوائے پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جس نے آپ کی زیارت کی خواب میں اس نے حق دیکھا، آپ ہی کو دیکھا۔ جس نے آپ کی زیارت کی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کی، کیونکہ آپ آئینہ مظہر کبریاء ہیں۔ سبحان اللہ، جس خوش نصیب نے آپ کو خواب میں دیکھا وہ عنقریب بیداری میں بھی دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے اوصاف سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کیسی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کانوں کی قوت سماعت تھی، اس سے اندازہ لگائیے۔ آپ کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، پہلے آپ کا جلوہ دیکھتے رہے
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اگرچہ مسلمان تو ابھی ہوا ہوں مگر میں آپ کی ذات سے بچپن سے متاثر تھا، میں نے دیکھا آپ جھولے میں ہوتے اور چاند سے باتیں کرتے، چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر چلتا تھا۔ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا جان یہ تو بات کی باتیں ہیں، آپ کو میں اس وقت کی باتیں بتاتا ہوں جب میں شکم مادر میں تھا۔ مجھے اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں شکم مادر میں لوہے محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز سنتا تھا، اور اسی طرح شکم مادر میں چاند کے عرش اعظم کے سامنے سر بسجود ہونے کی آواز کو بھی سنتا تھا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک ایسی قوت سماعت رکھتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ کی مبارک زلفوں کے درمیان دونوں سفید کان، سبحان اللہ، یوں محسوس ہوتے جیسے اندھیرے میں دو ستارے چمک رہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی اتباع نصیب فرمائے، آپ کی اطاعت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔